بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ کو ہمیشہ ایسے لفظ ملیں گے کہ مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، یا متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام تیار کر رکھا ہے، یا محسنین کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم لوگوں کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا گیا ہے نا، وہاں پہ عمل صالح کا ورڈ آپ کو لازمی نظر آئے گا۔ نہ کبھی آپ کو اکیلا ایمان کا ورڈ ملے گا، نہ ہی عمل صالح کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ درجے پائے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی کا درجہ دیا، یا جن لوگوں نے محسنین کا درجہ پایا، وہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کون سے کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔ تو ہم ان لوگوں کی صفات کو ڈسکس کریں گے، یعنی ان کاموں کو ڈسکس کریں گے اصل میں یہاں پہ جو وہ لوگ کرتے تھے، تاکہ ہم ان کاموں کو اپنا سکیں اپنی زندگی میں، اور ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم لوگ مومنین کی یا متقین کی یا محسنین کی جس صفت کو ڈسکس کریں گے وہ نماز ہے۔ نماز کا لفظ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اور عربی میں صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، اور اس کا دوسرا مطلب دعا بھی ہے۔ تو نماز کا عربی میں مطلب کیا ہے، یا قرآن پاک کے کانٹیکسٹ میں نماز کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے حضور دعا کرنا۔ اب دعا کس چیز کی کرنا، یعنی اس کی رحمت طلب کرنا، اس سے بخشش مانگنا، یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے دعا مانگنا، یہ نماز کنسیڈر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے نماز کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو روزے کا مقصد تقویٰ بتایا تھا، اور یہ بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو نماز جس کی ہمارے دین میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کوئی کام فضول نہیں کرتے۔ تو نماز کا مقصد بھی قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے سورہ توحہ میں کہ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ ذکر عربی میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی جب انسان 5 مرتبہ دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے بار بار کہ وہ اس دنیا میں خود سے پیدا نہیں ہو گیا، کسی ہستی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں اس ہستی نے اس کو خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ اس کو ہم کسی اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ خلیفہ کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، خلیفہ کا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو انسان جب 5 مرتبہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا پر وہ خود مختار نہیں ہے، وہ کسی کا غلام بن کے آیا ہے، اور آخرت میں اس نے اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ 5 مرتبہ انسان نماز میں اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے سورہ عنکبوت میں کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ 5 مرتبہ اپنے ذہن میں دن کے 5 اوقات میں اس چیز کو ذہن میں لا رہا ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں، میں نے کسی کے احکامات ماننے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے، تو وہ خود ہی گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے رک جائے گا۔ تو یہاں پہ نماز کا مقصد ہمارے سامنے کیا آیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے نماز قائم کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نماز کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز ہے، اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے نزدیک جو بارڈر لائن ہے نا وہ نماز ہے۔ اگر کوئی انسان نماز چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں نے اکثر یہ سنا بھی ہوگا، ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ صحابہ تو اس انسان کو مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے جو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، یعنی وہ ایسے انسان کو کافر سمجھتے ہوتے تھے۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے ہمارے دین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، اور کسی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جب بنیاد ہی کمزور ہو نا
تو وہ عمارت بھی قائم نہیں رہتی. نماز جو ہے نا وہ اسلام کی پہلی سیڑھی ہے. اس سے ہمیں اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے سمجھے اس نے اسلام کو بھی ضائع کر دیا. ہم سے پہلے جتنے بھی امتیں آئی ہیں نا ان سب پہ بھی نماز فرض تھی. اور قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ کسی بھی امت میں جب خرابی پیدا ہوئی ہے نا تو سب سے پہلا کام ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی نماز میں خرابی پیدا ہوئی. ان لوگوں نے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی تھی. اور کچھ لوگ جو نماز پڑھتے بھی تھے وہ رسمی طور پر صرف رکوع سجود کرتے تھے, اپنی نماز کے مفہوم سے وہ لوگ آشنا نہیں تھے. تو جو شخص نماز چھوڑے گا سمجھے وہ دین سے ویسے ہی نکل گیا. اب ہم لوگ جس چیز کو ڈسکس کریں گے نا وہ ہے نماز قائم کرنا. ہم لوگوں نے قرآن پاک میں بار بار ہم لوگ یہ لفظ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, یعنی نماز قائم کرو. اب یہاں پہ قائم کا ورڈ یوز کیا گیا, پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. تو قائم کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس طریقے سے کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے, پورے اہتمام کے ساتھ ایک کام کو کرنا, یہ قائم کا مطلب ہے. تو اب ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ نماز قائم کرنے کے مفہوم میں کون کون سی باتیں شامل ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں گے کہ کیا ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں یا نہیں. اگر تو ہماری نمازیں اس طرح کی نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں تاکہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی کہلا سکیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنین میں شامل ہوں. تو قائم کے مفہوم میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کا اخلاص میٹر کرتا ہے. اخلاص میں کیا چیز کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے. آپ کی نماز میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس لیے نا نماز پڑھوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے, یہ بندہ بڑا نیک ہے, بلکہ میرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو, اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. سب سے پہلے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے نماز کے مفہوم میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ نماز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف توجہ کرنا. تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو پوری طرح نماز کے اندر لگانا. اب جیسے سورہ مومنون میں بھی ہے کہ ان مومنوں نے فلاح پائی جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا. خشوع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے مکمل طور پر پست ہو جانا, عاجزی اختیار کر لینا. اور پھر قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی آیت ملتی ہے کہ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام. تو نماز میں اپنا دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر ہو کہ واقعی لگے کہ ایک غلام ایک بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز میں آپ کھڑے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ ہوئے ہیں لیکن آپ کے خیالات کہیں اور ہیں, پیچھے کوئی اسائنمنٹ چل رہی ہے, پیچھے کوئی کوئز چل رہا ہے, پیچھے کوئی نیٹ فلکس کی سیریز چل رہی ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے کھڑے ہونے سے ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ واقعی نماز کی حالت میں. تو یہ چیز اس میں تھی کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ ہم نے مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عصر کا ٹائم گزر ہے تو تب آپ جا کے اس کی نماز پڑھیں. ہر نماز کو آپ نے اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرنا ہے, اس کا ٹائم گزرنے سے پہلے. مجبوری کے تحت تو آپ لوگ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, یعنی ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں, مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ, لیکن ویسے 5 مرتبہ ہی دن میں مسلمانوں پہ نماز فرض کی گئی ہے اور 5 مرتبہ ہی ان کو چاہیے کہ نارمل روٹین میں اس کو کنٹینیو رکھیں. پھر اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے قائم کرنے کے مفہوم میں وہ ہے نماز کے جو ارکان ہیں نا جیسے رکوع سجود, ان کو پراپر طریقے سے ادا کرنا. اکثر ہماری نمازیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب ہم لوگ جلد بازی میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ پراپر قیام نہیں کرتے, فوراً رکوع میں جاتے ہیں, فوراً سجدے میں جاتے ہیں, سانس بھی نہیں لے رہے ہوتے اور فوراً 2 منٹ میں ہم لوگوں کے 4 فرض کمپلیٹ ہو کے اور جائے نماز اٹھا کے گئے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کے ہر رکن کو پراپر طریقے سے ادا کریں. اب اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو انہوں نے نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو بولا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, جا کے دوبارہ نماز پڑھو. وہ دوبارہ گئے, انہوں نے نماز پڑھی, آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, جا کے دوبارہ نماز ادا کرو. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
میں تو کوشش کر چکا ہوں اپنی طرف سے، اب آپ مجھے بتا دیں کہ میری نماز کیسی ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے تو اچھی طرح وضو کرو، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہو، اور پھر اس قدر قیام کرو کہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے، پھر اس قدر رکوع کرو کہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے، پھر سجدہ اس طرح سے کرو کہ تمہیں سکون حاصل کرے۔ تو اپنی نماز کا ہر رکن اس طریقے سے ادا کریں کہ پتہ لگ رہا ہو کہ واقعی آپ سجدے میں جا رہے ہیں، واقعی میں آپ رکوع کریں۔ تو قائم کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نماز کے ہر رکن کو پراپرلی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری نماز میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی روٹین ہی سیٹ ہو، ہم کبھی نماز پڑھیں کبھی نہیں پڑھے، کبھی ہم پریشانی میں ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے 2 سجدے کر لیے، اور جب ہم کبھی خوشی میں ہیں یا کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرنے بھول گئے۔ مومن کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ جب مصیبت آئے تو وہ اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جائے، خوشی کے لمحوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، بلکہ اصل مومن اور متقی لوگ وہی ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، بلکہ خوشحالی میں وہ اللہ تعالیٰ کا ڈبل شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبت کے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ ہماری نمازوں میں ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں برائی کے کاموں سے نہیں روکتی۔ یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اگلے لمحے ہی جا کے ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کوئی نماز پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے لگ رہا ہے ہم نے کوئی پھل کھایا اور فوراً ہم نے الٹی کر دیے، یعنی ہمیں ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ اب سورۃ الماعون میں بھی آیا ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب اس میں 2 مفہوم آتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کوئی روٹین نہیں ہے ان کی، اور دوسرا اس میں غافل کا مفہوم ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی نماز میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز کا ترجمہ یاد کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ترجمہ یاد کرنے کے بعد نماز پڑھے ہوں گے نا تو آپ کو اپنی نماز کا مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو واقعی لگ رہا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، صرف رسمی رکوع سجود نہیں کر رہے۔ تو وہ شخص ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں کبھی آپ خارش کرنے لگے ہیں، کبھی آپ اپنے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے لگے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کی کوشش کریں، نماز کا ترجمہ مشکل نہیں ہے، اکثر چیزوں کا مطلب ہمیں پتہ بھی ہوگا، نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں گے آپ کی نمازوں میں چینج کیا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے جسم کے اعضاء وضو کے نشانات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن سب سے الگ ہو کر نظر آئیں تو اپنی نمازوں کو پرائیورٹائز کریں۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ قیامت والے دن، حشر کے دن اتنی سختی ہوگی کہ ہر انسان جو ہوگا نا وہ شدید پریشانی میں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ صرف 7 قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، اور ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے، یعنی وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا انتظار نہ کریں، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو تب آپ نمازیں پڑھنی شروع کریں گے یا تب آپ نیک کام کرنا شروع کریں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور زندگی اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ اگر ہم نے اس لمحے یہاں پہ رک کے نہ سوچا تو ہم لوگ بھی تباہی کی طرف ہی سفر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو رک کر سوچیں اور اس چیز پہ غور کریں کہ آپ اس ٹائم زندہ اگر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اگلے ہی لمحے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے زندگی چھین سکتا ہے۔ تو بوڑھے ہونے کا یا 30-40 سال کی عمر کو پہنچنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ابھی سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کریں، اور دیکھیں گے پھر آپ کی زندگی میں کیا چینج آئے گا۔ آپ کی زندگی میں اطمینان اور سکون بھی آ جائے گا، اور دنیا
دنیا میں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو آخرت میں آپ کو انعام مل جائے گا نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے ہمیں نہیں ملی ہوئی، اور جوانی کا دور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں نے یہ ٹرمز ایجاد کر رہی ہیں کہ ہم یہ کر لیں تو کیا ہو جائے گا، زیادہ وائبس، آج کل وائبس کا دور ہے، ہر کام وائب کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان موت کے قریب ہوگا نا، پھر اس کو یہ وائبس نہیں یاد آتی، اس کو سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرنا نہیں یاد آتا، اس کو پھر اپنے اعمال یاد آتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو امپورٹنس دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، نئی نمازیں پڑھتے تھے، نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تھے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس ٹائم ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی کہ پوری دنیا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان، ان سب کے سامنے وہ انسان ذلیل ہو رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کر پا رہا، اس کی کمر تختہ بن گئی ہے، وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے اس ٹائم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ چھین لی ہوئی ہے قوت کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر سکے۔ تو آپ لوگوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ پتہ لگ رہا ہو کہ آپ مسلمان ہیں۔ صرف آپ کو مسلمان پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں ہم یہ جو ساری صفات پڑھتے جائیں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نا، تب تک ہمارا سننے کا یا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہاں پر آپ کو کوئی نالج دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، اور نہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے صرف آپ کو پڑھانا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سب مل کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ کوشش کرنی ہے، آج کے درس سے آپ کو یہ سبق ملا ہوگا کہ آپ نے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی نمازیں اس طرح سے پڑھنی ہے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن آپ کو شاباش دیں کہ واقعی اس بندے نے میری عبادت کا یا میری بندگی کا حق ادا کیا۔